معاہدہ ہونے والا ہے اور ڈیل ہونے والی ہے, اور جلد سے جلد ٹرمپ صاحب جو ہے چائنا جا رہے ہیں, اور اس کو کریڈٹ پاکستان کو بہت بڑا کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے یہ سارا معاہدہ کروایا. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو جنگ کرنے کا ارادہ کیا کس کے کہنے پہ کیا, اسرائیل اور ٹرمپ مل کر, اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران پہ حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد وہ خود پھنس گئے تھے, اب اس سے نکلیں کیسے؟ آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ بھی خود بھی چاہتے ہیں کہ جنگ کسی صورت بھی سٹاپ ہو جائے, اور ایران بھی نہیں کنٹینیو جنگ کرنا چاہتا, مگر سمجھ نہیں آتی کہ کون سی لابی ہے جو اس جنگ کو روکنے کے لیے کچھ بھی ایسا کام نہیں کرے کہ یہ جنگ رکے. آج دیکھیں پھر سننے میں آیا تھا کہ ایران امریکہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے معاہدے کی ٹیبل پہ بیٹھنے والا ہے اور معاہدہ ہونے والا ہے, مگر اب پھر دیکھیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی امریکہ نے ایران پر حملہ کیا. تو اندازہ لگائیں کہ آخر یہ سب کہانی چل کیسے رہی ہے. دیکھیں پوری دنیا کے حالات کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں, دن بہ دن مہنگائی کا زور جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اب مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ. اب اس پہ بات کریں گے کہ آخرکار جو ٹرمپ صاحب ہیں مجھے جو چائنا جا رہے ہیں, میرا سوال ہے آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو کہ چائنا جا رہے ہیں تو چائنا سے آپ کو کیا لگتا ہے, چائنا سے پاکستان کا دورہ کریں گے ٹرمپ صاحب یا نہیں کریں گے؟ جبکہ آپ بتائیے کہ پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے, شکریہ ادا کرنے کے لیے پاکستان کا, اس لیے کہ پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کیا. پاکستان نے ہی ان دونوں کی بات کروائی, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی اور بات چیت کے راستے کھولے. اس لیے کہ ٹرمپ کی تو سمجھ میں نہیں آتا, جنگ بند کرانے میں سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے پاکستان کو جاتا ہے, اور پاکستان نے ہی چائنا سے بھی بات کی اور چائنا نے بھی کھڑے ہو کے اس جنگ کے بارے میں کہا کہ جی یہ جنگ کو بند ہونا چاہیے. تمام ممالک, اسلامی ممالک یہی کہتے ہیں کہ اب اس جنگ کو ہر صورت بند ہونا چاہیے, اس کو کنٹینیو نہیں رہنا چاہیے. تو یہ ساری صورت حال ہے. اور ایک اس پہ بھی بات کریں گے کہ آپ نے دیکھا کہ 3 سال ہو گئے اس ثانیے کو 9 مئی کے واقعے کو, تو 9 مئی کے واقعے نے تحریک انصاف کو کتنا کمزور کیا, کس طرح تحریک انصاف آج دیوار پہ سے جا کے لگی ہوئی ہے. تو اس میں کس کا ہاتھ تھا؟ 9 مئی کے واقعے میں جتنے لوگ انوالو تھے اور جس طرح اس کی سمجھے شخصیت تھی تحریک انصاف کی, جس طرح اس کی مقبولیت تھی تحریک انصاف کی, وہ مقبولیت ختم ہو گئی. وہ اس کی سیاست جو پہلے سیاست تھی, اگر آپ دیکھا جائے ماضی میں جا کے دیکھیں کہ 3 سال پہلے تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوئی تھی, کہاں اسٹینڈ کر رہی تھی, ان کی آواز سے پبلک کیسے باہر نکلتی تھی. اب 3 سال کے بعد تحریک انصاف کہاں پہنچ گئی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ اپنی مقبولیت واپس لا سکتی ہے؟ کیا وہ اپنی شخصیت کو دوبارہ سے ابھار سکتی ہے یا نہیں ابھار سکتی؟ اس پہ ہم ذکر کریں گے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد تحریک انصاف کس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ ساری گفتگو ہے. مگر پھر کہتے ہیں کہ لفظوں کا چناؤ بہت اچھے سے ادا کیجیے گا, ایسے لفظ بولیے گا جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. 9 مئی کے واقعے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو سزائے موت ہونے والی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو لمبی سزا ہونے والی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف ختم ہونے والی ہے؟ یہ سارا ایک طرح سے گفتگو کا سلسلہ ہے, اس میں آپ آئیے ضرور. مگر پھر کہتے ہیں کہ لفظوں کا چناؤ بہت اچھے سے ادا کیجیے گا, ایسے لفظ بولیے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. جی یہ جناب حبیب صاحب بہت جلدی میں تھے کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑی خبر آئی ہے اور بہت بڑی انفارمیشن آئی ہے کہ وہ مجھ سے کہہ دے کہ سب سے پہلے آپ میرے سے لے لیجیے گا. جی بولیں سر, کیا کہیں گے آپ؟ پہلے چودھری صاحب کو یہ بتا دے کہ یہ خفیہ طور پہ آپ نے فیلڈ مارشل صاحب نے کسی کو یہ بتایا کہ آئی لائک ٹو بی, میں آگے الفاظ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں, لیکن سوچنے کی چیز یہ ہے کہ جس بندے کے پیچھے اپنی ماں یا باپ کی دعائیں ہوتی ہیں, آپ کچھ بھی کر لو وہ بندہ بچے گا. اس کی وجہ سے کہ جب یہ پہلے گرے تھے 13 میں, ڈاکٹر نے بولا تھا کہ تم کیسے چل کے آئے ہو اتنی دور, کیسے ہوا, تمہارا بچنے کا کوئی اس میں چانس نہیں تھا, ایٹ لیسٹ تمہارا نیچے کا جو یہ پیرالائز ہو جاتا. جی اب اس میں بھی اللہ نے بچا لیا. پھر اس کے بعد وزیراعظم میں جو ان پہ گولی چلی تھی, خان صاحب نے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا, لیکن یہ بولا کہ یہ گولی اس بندے کی نہیں چلائی ہوئی, یہ کوئی ایکسپرٹ سنیپر ہے جس نے کہیں سے اوپر سے گولی دی ہے. پھر بھی انہوں نے الزام نہیں لگایا, وہ خاموش رہے. یار جس بندے نے قربانی دے دی اور اپنی ماں کے نام کو کھڑا کر دیا اور اتنا کر دیا کہ تم تو جا رہی ہو جانے دو, لیکن جب تک یہاں سے کچھ ماؤں کا علاج ہوگا,